جماعت احمدیہ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک والی رکھتی ہے، ایک ولی رکھتی ہے۔ جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے، اور زمین و آسمان کا خدا ہمارا مولا ہے۔ لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں۔ خدا کی قسم، جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے۔ خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی تو تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان۔ میں نے ضیاء کے متعلق اپنے نظم میں کہا تھا کہ کل چلی تھی جو لیکھوں پہ تیغ دعا، آج بھی اذن ہوگا تو چل جائے گی۔ بس خدا کی قسم وہ تیغ دعا چل چکی ہے، اب اسے کاٹ کر دکھاؤ، اسے رد کر کے دکھا دو، تب میں مانوں۔ دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلم تو جور ٹل جائے گی، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی۔ جماعت احمدیہ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک والی رکھتی ہے، ایک ولی رکھتی ہے۔ جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے، اور زمین و آسمان کا خدا ہمارا مولا ہے۔ لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں۔ خدا کی قسم، جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے۔ خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی تو تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے، اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی۔ تم دعائیں کرو، یہ دعا ہی تو تھی جس نے توڑا تھا سر کبر نمرود کا، ہے ازل سے یہ تقدیر نمرودیت، آپ ہی آگ میں اپنی جل جائے گی، ہے ازل سے یہ تقدیر نمرودیت، آپ ہی آگ میں اپنی جل جائے گی۔ دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلم تو جور ٹل جائے گی۔ یہ بھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی، اور مختلف رنگ میں جس حد تک بھی خدا تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی، گزشتہ چند سال مسلسل اس قوم کو اور تقریب کے رہنماؤں اور ائمہ کو نیک نصیحت کے ذریعے قرآن کریم کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری آوازیں بہرے کانوں پر پڑتی رہی ہیں، اور یہ لوگ کسی طرح بھی تکذیب سے باز نہیں آئے، بلکہ ان میں سے بعض تکذیب اور بے حیائی میں حد سے زیادہ بڑھتے چلے گئے۔ اور پاکستان کے بدنصیب سربراہ نے جو پہلے ڈکٹیٹر کے طور پر ظاہر ہوئے، پھر اس کے بعد صدر کا چولہ پہنا، وہ اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کی تکذیب کے سب سے بڑے لمبردار ہیں، اور ان کے تمام ماننے والوں کو بھی، اور ان کو بھی جو تکذیب میں پیش ہیں اور حکومت پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو بھی جو تقریب میں پیش ہیں اور علماء کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی جو تقریب میں پیش ہیں
اور عدلیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی جو تقریب میں پیش ہیں اور سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی جو تقریب میں پیش ہیں اور عوام سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کچھ گروہوں کے سربراہ ہیں، ان سب کو میں مخاطب کر کے تمام جماعت احمدیہ کی طرف سے مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں۔ اگر تم مباہلے کے لیے تیار ہو تو میں جماعت احمدیہ کی سربراہی میں اعلان کرتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، تم بھی اپنے چیلوں چانٹوں کو اکٹھا کرو، اپنے بڑوں اور چھوٹوں کو بلاؤ، اپنی عورتوں اور بچوں کو بلاؤ، اور یہ اعلان جماعت احمدیہ کے مدد مقابل کرنے کے، لیکن چیلنج قبول کریں یا نہ کریں، کیونکہ تمام ائمۃ المکفرین کے امام ہیں اور تمام اذیت دینے والوں میں سب سے زیادہ ذمہ داری سے ایک شخص پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے معصوم احمدیوں پر ظلم کیے ہیں، اور اس ظلم کے پیچھے پڑ کر جھانکنے کی کوشش کی ہے کہ جو میں نے حکم جاری کیا تھا وہ جاری ہو بھی گیا ہے کہ نہیں، اور ایک معصوم احمدی کیسی تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ جب تک یہ پتہ نہ چلے ان کو لذت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایسے شخص کا زبان سے چیلنج قبول کرنا ضروری نہیں ہوا کرتا، اس کا اپنے ظلم و ستم میں اسی طرح جاری رہنا اس بات کا نشان ہوتا ہے کہ اس نے چیلنج کو قبول کر لیا ہے۔ اس رویا سے مجھے خیال آیا کہ اس مضمون کے متعلق میں آج آپ کے سامنے کوئی بیان کروں اور آپ کو دعا کی طرف متوجہ کروں، کیونکہ یہ بہت انذاری رویا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قوم کو ہم مخاطب کر رہے ہیں آج، جس کو ہم نے مباہلے کی دعوت دی ہے، بدقسمتی سے ان کے مقدر میں خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا دن دیکھنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس رنگ میں مجھے یہ پیغام نہ دیتا کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے، مجرموں کو خدا ضرور سزا دے گا۔ بس اس موقع پر جبکہ مباہلہ کی دعوت غیروں کو دی گئی ہے، اس وجہ سے خصوصیت سے کہ یہ استہزاء میں بڑھ رہے ہیں اور اپنے گزشتہ کردار میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر رہے، استہزاء میں بھی بڑھ رہے ہیں، ظلم میں بھی بڑھ رہے ہیں، اور حکومت کا جہاں تک تعلق ہے وہ معصوم احمدیوں پر قانونی حربے استعمال کر کے طرح طرح کے ستم ڈھا رہی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آغاز ہی میں حکومت کو یہ متنبہ کیا تھا کہ آپ اگر اپنی شان کے خلاف بھی سمجھتے ہوں چیلنج کو قبول کرنا، اگر آپ زیادتیوں سے باز نہ آئے اور ظلم و ستم کی یہ راہ نہ چھوڑی، تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں خدا کی تقدیر اسے مباہلے کے چیلنج قبول کرنے کے مترادف بنائے گی اور آپ سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس لیے اگرچہ بارہا کثرت کے ساتھ احمدیوں کی تکلیفوں کی خبریں مل رہی ہیں، لیکن مجھے کامل یقین ہے کہ یہ مقابلہ اب خدا سے ہے ان لوگوں کا، اور اس میں جماعت احمدیہ اب نہ کچھ کر سکتی ہے، نہ اس کے کرنے کا کوئی محل اور مقام ہے، صرف انتظار ہے۔ خدا کی تقدیر لازماً ان کو پکڑے گی اور لازماً ان کو سزا دے گی جو ان شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ بس یہ حالات دیکھنے کے بعد دل خوف زدہ ہوتا تھا اور انسان طبعاً یہ نتائج نکالتا تھا کہ ممکن ہے، یعنی اس بات کا احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے مجرمین اور ان کے ساتھ دینے والوں کو سخت سزا دے گا۔ لیکن رات کی رویا نے میرا دل ہلا دیا ہے، کیونکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سزا ایک قسم کا مقدر بن گئی ہے، اور لازماً ان میں سے ایک طبقہ، میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ سب نہیں، ان میں سے ایک طبقہ عبرت کا نشان بنے گا۔ یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل
پناہگاہ آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو دو گھڑی صبر سے. جماعت احمدیہ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک والی رکھتی ہے، ایک ولی رکھتی ہے. جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے اور زمین و آسمان کا خدا ہمارا مولا ہے. لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں. خدا کی قسم، جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے. خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی تو تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی. I saw in a dream that I was translating a portion of Hazrat Masih Maud, the founder of the Ahmadiyya community's writings. The history repeats itself, but not the way you think it repeats. It repeats itself in a different way. And when I said this, there were some Englishmen sitting around me, and they said that you are not making the correct translation. The history repeats itself, as we understand, is a different concept. But there are certain things which in essence always repeat, and nobody can change the course of this history. Those who clash with God or His messengers, they are always destroyed. That is how history repeats itself. Not like you understand. And in the morning, when I got up, then I knew it was a message about Zia. On the 17th of August, the C-130 Hercules transport plane carrying General Zia-ul-Haq was blown out of the sky. All 31 people on board died. The team investigating the crash eliminated one by one various possible reasons for the crash. How this had happened, the investigators were unable to say. Why it had happened, the whole world knew. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پنجابی کے ایک صوفی مند شاعر جو پنجابی عوام میں بہت مقبول ہیں، ان کا نام میاں محمد بخش ہے. ان کا ایک شعر ہے یا ایک شعر کا ایک مصرع ہے کہ دشمن مرے کہ خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا.
اس چھوٹے سے پنجابی کے مصرے میں بڑی حکمت بیان کی گئی ہے، اور جہاں تک مومن کی تربیت کا تعلق ہے، جو قرآن اور سنت نے مومن کی تربیت کی ہے، اس میں یہ بات بہت اچھی طرح داخل ہے اور مومن کے مزاج کا حصہ بنا دی گئی ہے کہ کسی کی موت پر، کسی کے غم پر خوشی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس کے باوجود بعض ایسے مواقع آتے ہیں کہ بعض خوشیوں کا موت سے تعلق بن جاتا ہے. فی ذات ہی موت خوشی کا باعث نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور حکمت کار فرما ہوتی ہے. ان کو خوب کھول کر بیان کرتے ہوئے فرمایا، یومئذ یفرح المومنون بنصر اللہ، کہ آج کے دن مومن بہت خوش ہیں، اس لیے نہیں کہ کسی کو شکست ہوئی ہے یا کوئی مارا گیا، بنصر اللہ، اس لیے کہ خدا کی نصرت ان کی مدد کو آئی ہے. بس جنرل ضیاء الحق صاحب کی موت بذات خود ہرگز کسی خوشی کا موجب نہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے پسماندگان سے بھی ہمدردی ہے، اور ان کے ساتھ مرنے والوں کے پسماندگان سے بھی ہمدردی ہے، اور میں نے جماعت احمدیہ کے سربراہ کی حیثیت سے ان کو تعزیت کا پیغام بھی بھجوایا ہے. اور بلا تردد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے دل میں ان کے دلوں کے لیے رحم تو ہے، کسی قسم کی شوخی، کسی قسم کا تمسخر، کسی قسم کی مفاخرت کا کوئی جذبہ نہیں. اور یہی حال میں جماعت احمدیہ کا دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہی حال میں سمجھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کا ہے. خوشی بھی ہے اور ہرگز ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ مومن کسی قسم کی مداحنت کی خاطر جھوٹ نہیں بول سکتا. امر واقعہ یہ ہے کہ تمام عالم میں آج احمدیوں کے دل راضی ہیں اور بہت خوش ہیں. کیوں خوش ہیں؟ اس لیے نہیں کہ الف مرا یا بے مرا، اس لیے خوش ہیں کہ بے نصر اللہ، کہ اللہ کی نصرت کو آتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. وہ جس کے انتظار میں وہ دن گنا کرتے تھے، اس نصرت کو سورج کی طرح روشن آسمان سے نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیا. اور یہ وہ تاریخی دور ہے جس میں سے آج ہم گزر رہے ہیں. اس دور میں سے گزرنا ایک ایسی سعادت ہے جو قسمت کے ساتھ قوموں کو نصیب ہوا کرتی ہے. ایک ایسا نشان ظاہر ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اس نشان کو دیکھا ہے ان کی نسلیں ہمیشہ فخر سے یاد کیا کریں گی کہ ہمارے آباء و اجداد کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کا یہ عظیم الشان نشان ظاہر ہوا تھا. بس ہماری خوشی ہرگز کسی کی موت یا کسی کے دکھ سے وابستہ نہیں ہے. اس خوشی کے باوجود ہمیں ان کی تکلیفوں کا احساس بھی ہے اور ان کی تکلیفوں کا دکھ بھی ہے. مومن کے برعکس جو لوگ ایمان کی حلاوت سے آشنا نہیں ہوتے، جن کو قرآن اور سنت کی صحیح تربیت حاصل نہیں ہوتی، ان کے رد عمل اس سے مختلف ہوا کرتے ہیں. وہ دشمن کی چھوٹی سی خوشی کے اوپر بغلیں بجاتے اور ناچتے اور تمسخر کرتے، چھوٹے سے غم پر اور اس کی چھوٹی سی خوشی پر نڈھال ہو جاتے ہیں، وہ ان پر موت وارد ہو گئی. ہم سے بالکل برعکس صورتحال احمدیت کے دشمنوں کی ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ ہمارے اس دعویٰ کی سچائی اس بات میں مضمر ہے کہ خدا نے حال ہی میں دو نشان دکھائے ہیں، ایک دشمن کی زندگی کا اور ایک دشمن کی موت کا. جب ہم نے خدا کی طرف سے دشمن کی زندگی کا نشان دیکھا تب بھی ہم خوش ہوئے، اور جب ہم نے اپنے مولا کی طرف سے دشمن کی موت کا نشان دیکھا تب بھی ہم خوش ہوئے. اللہ تعالیٰ کی نصرت کے نشان پر ہم خوش ہیں، کسی کی موت اور زندگی سے ہماری خوشیوں کا کوئی تعلق نہیں.
خون شہیدان امت کا ہے کم نظر، رائے گاہ کب گیا تھا کہ اب جائے گا، خون شہیدان امت کا ہے کم نظر، رائے گاہ کب گیا تھا کہ اب جائے گا، ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل آئے گی، پھول پھل جائے گی، ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل آئے گی، پھول پھل جائے گی۔